ہمیں نہ آسمان جنم دیا نہ اس خاک نے، ہم نیستی ہیں، ہم ایک وجود ناپید ہیں، ہم لفظوں کے دریا سے اٹھتا ہوا جاگ ہیں، ہم آسماں اور اس کی کہکشاؤں سے جھاڑی ہوئی گرد ہیں، ہم زندگی کی اترن ہیں، اس کی ذات کا زنگ ہیں۔ بلتستان اور بالعموم پاکستان بہت ہی قدیم ترین تہذیب کا مسکن رہا ہے۔ جب آپ اوپر سے نیچے کی جانب آتے ہیں تو یعنی پسو میں بھی کارونگ ملتی ہیں، راک کارونگ، اس سے نیچے بھی، اور یہ زیادہ راک کارونگز ہیں، اور میں عموماً ان کو کہتا ہوں کہ یہ کتابیں ہیں جو پرانے زمانوں میں لوگوں نے لکھی ہیں۔ کراکرم ہائی وے سے بسا اوقات ان کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کارونگ جو تھی وہ قدیم جو شرح ریشم تھی یا جو قافلوں کی گزرگاہ تھی وہ وہاں پہ تھی، اور یقیناً کراکرم ہائی وے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ پسو میں جہاں پہ بہت ساری خوبصورتیاں، بہت ساری دلچسپیاں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ تھوڑا سا یعنی کراکرم ہائی وے سے ادھر ادھر موو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی راک کارونگ ہے۔ ایک تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اگر میرے ساتھ ذیشان اکیلے جاتے تو میرا خیال ہے ایک بڑا فائدہ ہونا تھا، کیونکہ میں نے اس راک کارونگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ذیشان کو بتا دینا تھا، اور ایک علمی روب جو ہے وہ ضرور قائم رہنا چاہیے۔ لیکن ذیشان جنید نے ایک سازش کی ہے، اور ذیشان جنید ہی بتائیں گے انہوں نے کیا کیا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ وقار ملک کی کہانیاں سنتے مجھے قریب 15 سال ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کہانیاں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس بار میں کوئی رسک لینا چاہتا نہیں تھا، اس لیے بھابھی کو ساتھ لایا ہوں۔ ان کا تعلق ہے شعبہ آرکیالوجی سے، تو یہ مجھے بہتر بتائیں گی کہ کیا لکھا ہے ان پتھروں پہ جن کو وقار ملک کتابیں کہا کرتے ہیں، محبت نامے کہا کرتے ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں جو بھی یہ تاجر گزرتے تھے، ایون یہ کہ جو حملہ آور تھے وہ یہاں سے گزرے تھے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے میسج ہیں جو کہ مطلب انہوں نے پکٹوگرافک رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں آپ کو اسکرپٹ ملتا ہے، تو اس طرح کے مختلف ہے۔ ہم چلتے ہیں اس سائٹ کی طرف اور پھر وہاں پہ تقریباً ذیشان جنید جو عائشہ نے آپ کو بتایا ہے 90% باتیں کم و بیش میں نے بھی یہی بتانی تھی۔ نہیں، یقین کرو ان میں سے تو ایک بات بھی تم نے نہیں بتائی وقار، ایک بتانی تھی نا میں نے آپ کو، آپ نے مجھ پہ یقین نہیں کیا۔ یہ تو مفروضہ ہے، مفروضہ ہے۔ کچھ تلخ باتیں کہنے کی اجازت دیجیے۔ گلگت بلتستان آثار قدیمہ کے حوالے سے دنیا بھر میں عجوبہ سرزمین ہے۔ آثار قدیمہ اور تاریخ کا ذوق اور شوق رکھنے والوں کے لیے یہ کسی جنت سے کم نہیں، لیکن پاکستان بننے سے پہلے جو تحقیق انگریزوں نے اس خطے پر کی، اس کا عشر اشیر بھی ہم اگلے 70 برسوں میں نہیں کر سکے۔ تحقیق تو کیا کرنی تھی، ہم نے تو باقاعدہ ان چٹانوں پر لکھی ہوئی قدیم تحریروں کے نوادرات کی مناسب دیکھ بھال نہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ پاکستان کے پاس جو قدیم ترین تہذیبوں کے آثار ہیں، ان کی موجودگی میں کسی ملک کا سیاحت کے شعبہ میں نمبر 1 نہ ہونا باعث حیرت ہے۔ ایسا ملک کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے جو پتھر ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہاں سے کسی زمانے میں یا تو دریا گزرا ہے یا انٹر گلیشیشن پیریڈ میں مطلب اس علاقے نے اس کا سامنا کیا ہے۔ اس طرح کے جو پتھر ہیں جو کہ پانی کی رفتار اور اس سے وہ نشان لے کے وہ مطلب ہمارے لیے بہت اچھی نشانی ہے ہماری ہسٹری کے لیے۔ تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ کبھی غزل اگر یہاں آئی تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی نشانی تو مل ہی جائے گی کہ ذیشان جنید اس کے عشق میں یہاں سے کیسا بے قرار گزرا۔ میں کہتی ہوں ایک ایک پتھر اس کو اس چیز کی گواہی دے گا۔ آپ مطلب ایک نشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہائے، یہ پتھر بول پڑیں گے بھابھی۔ بالکل، واہ 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 واہ، یہ تو بڑی ادبی سی بات ہوگی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں رشید اختر ندوی، پروفیسر دانی، ظفر اقبال اور AKCSP جیسے اداروں نے ذاتی سطح پر کام کیا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں ان آثار کی دنیا اس قدر وسیع ہے کہ ملک کی تمام یونیورسٹیز کے آثار قدیمہ کے شعبے بھی تحقیق میں جت جائیں تو بھی کم ہے۔ آئیے آپ کو ایک جھلک دکھائیں کہ ہم
किस कदर कीमती सरजमीन की बात कर रहे हैं। रशीद अख्तर निदवी ने हुंजा में कुछ चट्टानों का मुतालिया किया और अपनी किताब शुमाली पाकिस्तान में बताया कि इन चट्टानों पर कंदा तहरीरों में कुछ सतरें चीनी रस्मुल खत की हैं, कुछ सतरें यूनानी रस्मुल खत की हैं, कुछ मारखोरों की हरूफी तस्वीर हैं, कहीं कहीं ब्रहमी हरूफ भी मिल जाते हैं। सुमेरियन कौम के शवाहिद भी इन्हीं तहरीरों से मिलते हैं। हुन कौम के आसार भी इन्हीं चट्टानों पर रकम है। और एक और जगह लिखते हैं कि कुछ चट्टानों पर लिखा हुआ रस्मुल खत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की मोहरों पर लिखे हुए रस्मुल खत से खासा कदीम तरीन और हद दर्जे खाम है। यूं वो इस इलाका में चट्टानों पर लिखी तहरीरों से अंदाजा लगाते हैं कि इस इलाके यानी हुंजा, गिलगित, सकरदू, चिलास, दरेल, तंगीर वगैरह की तारीख 7000 साल कबल मसीह तक चली जाती है। ये मेरे पीछे जो है इस वक्त पस्सू है और पस्सू में ये आप कराकोरम हाईवे देख रहे हैं। कराकोरम हाईवे से हार्डली थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ये कार्विंग साइट आती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो शहर रेशम है वो ऑफ कोर्स कराकोरम हाईवे उसको तो फॉलो नहीं करती। कराकोरम हाईवे यहाँ से यूँ निकल जाती है, जबकि शहर रेशम किसी ज़माने में काफ़िले यकीनन ये रास्ता इख्तियार करते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी चट्टानें मिलती हैं जहाँ पे आपको कार्विंग दिखाई देती है। और इसी तरीके से फिर आगे जो कार्विंग साइट्स हैं वो भी कराकोरम हाईवे से थोड़ा थोड़ा हट कर हैं। तो खैर एनीवे आयशा और ज़िशान जो हैं वो आगे जा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो पहुँच चुके हैं उस साइड पे जहाँ पे कार्विंग है। हम उन्हीं के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या लिखा है, क्या तहरीर है। आयशा हमने मारखोर देख लिए हैं। बात ये है ज़िशान जुनैद, इसमें वो जो पुरानी कार्विंग मतलब मिस्री या जो दूसरी रोमन तहजीब है उसमें जो अप्सराएँ और ख़वातीन और प्याले लिए हुए और अच्छा ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। जातों को इस वक्त मोहब्बत का रवाज नहीं था, ये सिर्फ मारखोर खाने का रवाज था या पता नहीं क्या था। ज़िशान जुनैद बड़े सख्त दिल थे, मोहब्बत की कहानियाँ रकम ही नहीं हुई। अच्छा अब ये तो अब आप बहुत मतलब कोई देख रहे हैं। इसमें से जब आप हल्दीकश जाते हैं तो उसमें एक खातून की तस्वीर भी है। एक खातून की तस्वीर है, एक खातून की तस्वीर है, एक खातून की तस्वीर है, एक खातून 10,000 रॉक कार्विंग साइट्स में एक खातून की तस्वीर है। नहीं मतलब बहुत सारी रॉक कार्विंग साइट्स हैं। तो हमें सिंध में मिलती है, डांसिंग गर्ल मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस साइड पे, लेकिन ये क्योंकि उससे बहुत पहले की शायद चीज़ें हैं और कुछ इसमें शायद कुछ मजहबी अमल दखल भी आ सकता है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे ये बुनियादी तौर पे उन लोगों का रास्ता था। और यहाँ पे जो भी रॉक कार्विंग साइट्स है वो ज़्यादातर जो है वो बुद्धिज़्म से मुंसलिक है। तो वो फिर वो गौतम बुद्ध की सारी प्रीचिंग और वो सारे मतलब एक ठहराव हर चीज़ कराकोरम का यानी टफ होना, यानी इतने सख्त रास्ते से वो जान बचा के गुजर रहे हैं या अपनी जो भी चीज़ों की बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। उसके बाद मोहब्बत मेरे ख्याल में एक वो सेकेंडरी चीज़ उन लोगों के लिए रह गई होगी और उन्होंने बस एक दूसरे को छोटे छोटे पैगामात देने की कोशिश की हुई है। इतने मुश्किल रास्ते थे तो मोहब्बत सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। वक़ार मलिक ये कैसे लोग थे? इन्हीं मुश्किल रास्तों पे तो मैं भी हूँ। पानी तो मेरे पास भी नहीं है, खाने को तो कुछ मेरे पास भी नहीं है, मैं भी तो भूखा प्यासा गज़ल के इश्क में चला जा रहा हूँ। अभी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इजाज़त दे देना कि भाई मैं कोई मोहब्बत की तहरीर रकम कर दूँ इन पत्थरों पे। मैं लिख दूँ कि ढाँप कर सर को दुपट्टे से सारे आलम को खुद में समेट लेती हो, मैं तुम्हें देख कर हो जाता हूँ बेखुद, तुम मुझे तस्वीर सा खींच लेती हो। तो ऐसा कुछ मैं लिख जाऊँ, लेकिन अब आपको इस पर एतराज़ होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसमें ये है ना, आप उन लोगों से क्यों अपने आप को मिला रहे हैं? वो बेचारे इतने कठिन रास्तों से होके और वो मतलब उनके पास घोड़े और खच्चर होते थे। आप अब एक बेहतरीन किस्म की, आपके पास यहाँ पे हर किस्म की ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ है। आप मोबाइल पे उनको मैसेज भेजें, आप उनको ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। इन बेचारों ने क्या कसूर किया कि मतलब अब आप एक नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बुद्ध की बात करती है, महात्मा बुद्ध की, वो भी तो महलों से निकला था, तमाम आसाइशें त्याग कर पहाड़ों में आया था, जंगलों में गया था। तो ज़िशान जुनैद भी तो अपनी तमाम आसाइशें कराची में छोड़कर यहाँ आ गया, तो उसे ये गुस्ताखी कर लेने दीजिए। वकार क्या ख्याल है? ज़िशान जुनैद तमाम दुनिया की आसाइशें छोड़ के यहाँ दर बदर फिर रहा है। वाशरूम में अगर उनकी आप देखें तो कोई 10-12 टाइप की क्रीम्स हैं, पता नहीं कितने टाइप के तो वो हैं, क्या कहते हैं जिससे वो बाल धोते हैं भाई, शैम्पू, कंडीशनर्स और इस तरह की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या। ड्रेसिंग में सुबह आधा से पौना घंटा लगता है। चूज़ी हैं बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट में और इन मामलात में। हाँ, गर्म पानी बहुत ज़रूरी है भाई, इस तरह नहीं ठंडे पानी से नहीं नहा सकते इन इलाकों में आके। बाकी यकीनन कशट तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो कंपेयर कर बैठे हैं। वैसे अब मैं एक सीरियस नोट एक बात करूँ कि
میں جب کسی بھی اس طرح کی کارونگ سائٹ کے قریب آتا ہوں نا، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ لے سانس بھی آہستہ، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دیکھنے سے یا سانس لینے سے بھی نا اس کارونگ، مطلب اتنی وہ قیمتی ترین چیز ہے. اور ہمارے ہاں اسی کارونگ سائٹس جو ہیں وہ اس طرح ذیشان جنید برباد ہوئی ہیں. کالا پینٹ پھیر دیا، اس کے اوپر کچھ اپنا لکھ دیا، مطلب آپ کو احساس ہی نہیں ہے. یہ عائشہ مجھے اب یہ بتائیے کہ آرکیالوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے وہ کس حد تک سینسٹیو ہے، اس نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں یہ جتنے بھی کارونگ سائٹس ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور ان تمام کی ڈاکومنٹیشن کس مرحلے میں کیا ہو چکی ہے، آدھے میں ہے، کیا ہے؟ مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہی چاہیے آپ سے، آپ کی علمی روب سے اب ہم کانپنا چاہتے ہیں. اچھا، جہاں تک مجھے اپنے مطلب ڈپارٹمنٹل کام کا پتہ ہے اور وہ سارا ہے، ہم لوگ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ہمیں ملتی ہے ہم اس کی فوراً ڈاکومنٹیشن، اس کی کاربن ڈیٹنگ، اس کے سارے مطلب اس کی ایج کا اندازہ اور وہ سب کچھ، تاکہ یہ کہ ان علاقوں میں جو چیزیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں کہ اس کو ایک سخت موسم کا سامنا ہے، وہ ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ وہ کتابوں میں چلی جائیں، ان کی تصویریں چلی جائیں، ان کے متعلق ساری تحریر جو ہے اس کے اوپر اور وہ سب کچھ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ احمد حسن دانی نے جو اپنی کتاب میں اس کے متعلق لکھا ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک اسکرپٹ بھی تھا. اس پرٹیکولر جی بالکل، دانی صاحب نے یہ ساری کور کی ہوئی تھیں. جو سسپینشن برج والی ہے اس کو بھی کور کیا ہوا ہے، لیکن وہ وہی بات ہے کہ گریجولی وہ مٹتی جا رہی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ وہ ساری چیزیں اب یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو میوزیم میں نہیں رکھ سکتے. اگر آپ عائشہ کو ساتھ نہ لاتے تو 99% باتیں جو تھی وہ تقریباً یہی تھیں. بالکل بالکل. ایسا تو ہے نہیں کہ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، آپ لوگ تو دیکھتے آ ہی رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وقار ملک کیا باتیں کیا کرتے ہیں اور عائشہ کیا باتیں کر رہی ہیں، تو زمین آسمان کا فرق تو آپ لوگوں کو خود نظر آ گیا ہوگا. کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک کا تہذیبی ورثہ کس قدر رنگا رنگ ہے، لیکن ہماری درسی کتابیں اس حوالے سے بالکل گونگی ہیں. یونانی، بدھ، سمیرین، ہن اور ان سے بھی قدیم کچھ قبائل کے آثار یہاں ملتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ فہمی ہے کہ چند صدیاں پہلے تک اٹکی ہوئی ہے. ہم نے اس قیمتی ورثے کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. یہ چٹان دیکھیے اور اس پر بنے ہوئے نقش و نگار دیکھیے. آپ اگر ماہر آثار قدیمہ و تاریخ نہیں بھی ہیں تو بھی اس کے حسن میں گم ہو سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ ہے جو ہزاروں سال پہلے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اب اس نقش و نگار کی تصویر کی موجودہ حالت کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے. ہم ان تمام باتوں کا صرف ایک ہی نتیجہ نکالتے ہیں. پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ گھر قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ چیزیں کس قدر قیمتی ہیں. اس لیے اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو بھی جائیں، آثار قدیمہ مافیا انہیں اسمگل کر کے بیرون ممالک منتقل کر بھی دے تو کر دے. ہماری بلا سے اپنے وطن سے سچی محبت کا تصور تب ہی پیدا ہوتا ہے جب معلوم ہو کہ وطن کے اندر کیا کچھ قیمتی پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر کیا کچھ قیمتی پڑا ہوا ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی درسی کتابوں میں ان باتوں کو جگہ دیں. 7 سمندر پار کی کہانیاں اپنی جگہ، لیکن اندلس کے ساتھ مانسیرا کو پڑھانا بھی از حد ضروری ہے.